آج ہم سب ایک تو آپ سب بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اپنے لیے تعلیم سے کتنی زبردست بات ہے. آپ نے چرچ کے رولز کو فالو کیا. ادھر سارے فائٹس پریز گاڈ ہاللیلویا. یہ منظم ہونا ایک بات کی نشانی ہے کہ یہ چرچ خدا کے کلام کے تابع ہے. آمین. خدا کے روح کے تابع ہے. آمین. اب ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, جب آپ نے اس بات کو سوچا اور کیا تو خدا کتنا خوش ہوا کہ آپ چرچ کے رولز کو فالو کریں. آپ کو کہا گیا, آپ نے ایسا کیا. اور اس سے بھی بڑھ کر جب آپ روح کی ہدایت سے چلتے ہیں, how much we praise God. ہم کتنا خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں, ہم خدا باپ کو کس قدر آنر کرتے ہیں جب ہم اس کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں, اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں. آمین. یہ بات آج لے کر جائیں. اگر میں خوش ہوں, سب خوش ہیں, ایک دوسرے کو آپ دیکھ کر خوش ہیں. جس امیجن تصور کریں کہ خدا کس قدر خوش ہو. ہاللیلویا. آج ہم ڈے آف پینٹیکاسٹ, روح القدس کا نزول, عید پینٹیکاسٹ کو سیلیبریٹ کریں. اور میرا ایمان ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ چرچ جو ہے کلام سے واقف ہے. لیکن تھوڑا سا میں ٹچ دیتا جاؤں کہ یروشلم میں جو یہودی ڈے آف پینٹیکاسٹ یا عید پینٹیکاسٹ کے دن جمع تھے, ان کی وجہ کیا تھی؟ وہ پطرس کا کلام سننے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ یہاں پر ہوں. وہ پہلے پھلوں کی عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے, یروشلم میں اکٹھے ہوئے تاکہ وہ اس عید کو سیلیبریٹ کریں. اور اسی دن جب گریسیا مقدسوں کی جو فیلوشپ ہے وہ اکٹھے تھے اور وہ یک دل ہو کر دعا کر رہے تھے, تو اس دن خدا یسوع مسیح نے وہ وعدہ پورا کیا جو اس نے یوحنا کی انجیل 16 باب میں کیا تھا کہ میں تمہیں دوں گا. پینڈا جو ہے, جو پینٹیکاسٹ لفظ جو ہے وہ لفظ پینڈا سے نکلا ہے. یونانی میں پینڈا 50 کو کہتے ہیں. اور عید قیامت المسیح کے بعد یعنی ریزریکشن یعنی یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 50 دن بعد یہ دن جو آتا ہے, جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جس کو آپ دی سنڈے آف پینٹیکاسٹ کہتے ہیں. اس لیے اس کو پینٹیکاسٹ کا نام دیا گیا ہے. اور جو پینٹیکاسٹ ہے اس کا مطلب قدم جو ڈینامینیشن ہے پینٹیکاسٹ اس سے نہیں ہے. ڈے آف پینٹیکاسٹ از فار ایوری بیلیور. یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے, یہ اس کے لیے. اور روح القدس کا وعدہ بھی ہر ایماندار کے لیے, بھلے وہ جس مرضی ڈینامینیشن سے اس کا تعلق ہے. It's not a denominational day we celebrate. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ کسی خاص فرقے کا دن نہیں, یہ ایمانداروں کا دن, یہ نئی پیدائش کا دن, یہ روح القدس کے ایکسپیرینس کے دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آمین. تھوڑا سا وقت میں لوں گا آپ سے اور ہم پاکلو کی اہمیت کو پہلے جانیں گے, اس کے بعد ہم ڈے آف پینٹیکاسٹ کی طرف آئیں. آئے میرے ساتھ مل کے بائبل کو اس کو کھولیں. یوحنا کی انجیل, یوحنا رسول کا انجیلی بیان, چیپٹر نمبر 16, اس کا 16واں باب. یوحنا کی انجیل
اس کا 16واں باب اور ورس نمبر 5. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 16 باب آیت نمبر 5. یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں، اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا، مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تم کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. سب کہیں گے آمین، سب کہیں گے آمین. وہ جو دوسرا مددگار ہے، جس کا ہولی اسپرٹ اور پاک روح کہتے ہیں، وہ جو فار ایور ہے، اس کے نزول یا اس کے جو تجربہ ہوا ہے پینٹیکوسٹ کے دن، اس کو آج ہم سیلیبریٹ کریں. آمین آمین. دنیا میں جو سب سے اہم ہستی ہے وہ روح القدس ہے. دنیا میں جو سب سے اہم شخصیت ہے وہ روح القدس ہے. روح القدس ہے وہ ورلڈ بینک سے زیادہ اہم ہے دنیا میں. روح القدس ہے وہ یونائٹڈ نیشن سے زیادہ اہم ہے دنیا میں. روح القدس ہے وہ گروپ آف 7 سے زیادہ اہم ہے دنیا میں. روح القدس جو ہے وہ اگر سارے دنیا کے سائنسدانوں کو، مفکروں کو، اسکالروں کو اکٹھا کرتے، عقل مندوں کو اکٹھا کرتے، انٹلیکچوئل لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اکٹھا کرتے، تو ان سے زیادہ اہم ہے روح القدس دنیا میں. روح القدس جو ہے وہ دنیا کی ساری جو ملٹری فورسز ہیں ان کو بھی اگر اکٹھا کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ اہم روح القدس. اور روح القدس کے کام ہے. آمین. روح القدس کسی بھی جس وقت مشہور ملک ہیں ان کی فورسز سے زیادہ اہم ہے، بھلے وہ جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں. The Holy Spirit is more important than anything on the earth. روح القدس جتنی بھی دنیا میں پاورز ہے یا جو ملک سمجھتے کہ ان کے پاس ہے، ان کے ہاتھ میں پاور ہے، it's more important. The Holy Spirit. کیونکہ جو کام روح القدس کر سکتا ہے وہ انسان کی عقل اور انسان کی عقل سے بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں کر سکتی. اگر دنیا میں بھوک ختم کر سکتا ہے تو وہ روح القدس ہے. اگر دنیا میں امن اور شانتی پیدا کر سکتا ہے تو وہ روح القدس ہے. اور اگر دنیا میں کوئی ہرا سکتی ہے چیز، that's is called Holy Spirit. کیونکہ Holy Spirit ہے، it's a power. تھوڑی دیر پہلے ہم نے Holy Spirit کا ایکسپیرینس کیا. میں بیٹھا ہوا کتنے لوگوں نے فیل کیا آج کے وقت تھا؟ کچھ لوگوں نے فیل that's Holy Spirit for it. It is shaking the world. یہ جو سونامی ہے کس نے سمندر کو 2 حصے کیا؟ it's Holy Spirit for it. روح القدس. اور روح القدس ایک پاور کا نام
سے مس انڈرسٹوڈ ڈاکٹرین ہے وہ ہولی اسپرٹ. سب سے نا سمجھ آنے والی جو تھیالوجی ہے وہ ہولی اسپرٹ ہے. اور ہولی اسپرٹ کے اوپر ہر ایک شخص ڈاکٹر اور تھیالوجین بنا ہوا ہے. It's not easy to explain even the Holy Spirit. لیکن ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں جتنا کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے. لیکن آپ کو چند باتیں یاد رکھنی ہے پادروں کے تعلق سے. جتنا بھی کلام بائبل مقدس کی صورت میں آپ کے اس وقت ہاتھ میں ہے, اٹھائیں ذرا بائبل مقدس کو اوپر کریں. یہ سارے کا سارا کلام سیکنڈ تیموتھیوس میں لکھا ہے کہ ہولی اسپرٹ کی مدد سے لکھا ہے. ہلیلویہ ہلیلویہ. سارے کا سارا کلام ہے وہ خدا نے ہولی اسپرٹ کی مدد سے جیبل لکھوایا ہے. اس ہولی اسپرٹ ورڈ, ہولی اسپرٹ ایک پاور ہے جس طریقے سے سمجھ لیں کہ الیکٹریسٹی ہے, بجلی جو ایک پاور ہے. آپ بجلی سے کتنے کام کرتے ہیں؟ فین آن ہے دیکھ رہے ہیں, لائٹس آن ہے دیکھ رہے ہیں, اور بجلی سے ہی آپ ریفریجریٹر چلاتے ہیں, بجلی سے ہی یہ مائک اور ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے, بجلی سے ہی آپ ویکیوم مشین چلاتے ہیں, بجلی سے آپ پاور جنریٹ کرتے ہیں, اور بجلی سے آپ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں, چلاتے ہیں. سیم طریقے سے روح القدس ایک ہی ہے, لیکن روح القدس کے مختلف کام ہیں, مختلف طریقوں سے وہ اس وقت دنیا میں کام کر رہے ہیں. یہ روح القدس ہی ہے جس کے وسیلہ سے خداوند نے صدیوں پہلے یسوع مسیح کے متعلق پیشن گوئیاں کی. ہولی اسپرٹ تو یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک پرامس کیا, ایک وعدہ کیا اس پاور کا جس کو وہ دینے والا تھا فار ایور, جو سیکنڈ ہیلپر ہے, جو دوسرا جو مددگار ہے. خدا باپ نے شروع میں ہم بائبل کو دیکھتے ہیں خداوند ہے یعنی یہوہ ہے, اور خدا باپ نے یعنی یہوہ نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو متعارف کروایا اور وہ دنیا میں آیا, اور 33.5 سال وہ زمین پر خدمت کرتا رہا. کتنے سال نے یسوع مسیح کے زمینی خدمت کا ایام ہے, ان کو ہم کہتے ہیں دی ڈے آف دی لارڈ, خداوند کے دن. لیکن خداوند کے دن پترس کی خط کے مطابق 1 سال 1000, ایک دن 1000 برس, اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہو سکتے ہیں. God is not living in the time frame. اس کے بعد بیٹے نے روح القدس کو متعارف کروایا, اور اس خدا نے کہا موسیٰ سے میں جو ہوں میں ہوں. یوحنا رسول اپنے انجیلی بیان میں پہلی ہی بات یہ لکھتا ہے ابتدا میں خدا, تو خدا شروع سے ہے, اور اس خدا باپ نے اپنے بیٹے یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کو جو متعارف کروایا ہے, اور یسوع مسیح نے ہولی اسپرٹ کو متعارف کروایا ہے. ہولی اسپرٹ یعنی روح القدس جو ہے وہ خدا کا تیسرا اقنیم ہے, تیسرا حصہ ہے, یعنی خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس. لیکن بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ ہولی اسپرٹ کی جو یونیکنس ہے, ایک بات سے آپ اس کی پاور کا اندازہ کریں, ذرا غور سے سنیے. خدا نے یسوع مسیح کو ہولی اسپرٹ کے ذریعے پیدا کیا. سمجھانے میری بات, روح القدس کو پہ سایہ کرے گا, اور تو ہم لوگ یہ ہولی اسپرٹ. اور رومیو کے خط میں 8 باب میں لکھا ہے کہ جس روح نے
یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا وہی روح تمہیں بھی زندہ کرے. آمین. آمین. بات سمجھ لیں. پیدا کس کے وسیلے سے ہوا اور زندہ کس کے وسیلے سے ہوا؟ سمجھ لیں باتوں کی کام. اے زوردار تعلیم نے رسانی ہوگا. It was powerful. God on the earth. Rulers. اور سارے کا سارا کلام جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ہولی اسپرٹ کے وسیلے سے. زبور میں سے لکھتا ہے خداوند میرا چھپان ہے مجھے کمی. ایسے ہولی اسپرٹ. وہ کہتا ہے خدا میرا موت کی وادی سے کیوں نہ گزر ہوں میں کسی بلا سے میری جانوں پھر خداوند آپ پہ چھپائے گا. He's talking through the Holy Spirit کہ ایک دن پھر میں زندہ ہوں گا. یہ ہولی اسپرٹ. زبور 22 کو پڑھے تو جتنے آپ 7 صلیبی کلمات بولتے ہیں ان میں سے ہاتھ سے زیادہ اچھے ہیں وہ زبور 22 میں لکھے ہوئے. کس کے وسیلہ سے سارا کلام ہو؟ ہولی اسپرٹ. ہولی اسپرٹ ہے وہ سمجھ لیں کہ the ministry of confirmation. کون سی ministry جی؟ the ministry of confirmation. اور آنے والے وقتوں کے متعلق ہے وہ ہولی اسپرٹ بتا دیتا ہے. یوحنا نبی کے شفا میں لکھا ہے کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے بوڑھے جو ہیں وہ خواب دیکھیں گے اور تمہارے جوان جو ہیں وہ رونا. آخری ایام میں. کب جی؟ آخری ایام میں. اور وہ آخری ایام کب ہے؟ اس وقت جب یسوع مسیح صعود فرما گئے, جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو وہ آخری ایام جو ہے has been started. وہ آخری ایام جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. پاکرو کے کام جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. اور آج کلیسیا کسی حد تک اس مکاشفے سے غافل ہے اور ہولی اسپرٹ کے کام سے غافل ہے. آخری ایام. اگر جلدی سے دیکھیں عبرانیوں کے نام خط, جلدی سے ذرا بیٹھ کر اس کو کھولیں. اس کا 8 باب اور جہاں کا ایک دسا سے نہ پڑھو. قرآن کے کلام میں لکھا ہے بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا. یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ان کے مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا, اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے. اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف سے کچھ توجہ نہ کی. پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے. غور سے سنو, میں اپنے قانون ان کے ذہنوں میں, بولے میں اپنے قانون ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں پر, اور میں ان کا اور وہ میری امت ہو. وہ کیسے کرے گئی؟ when you experience the Holy Spirit. جب آپ روح القدس سے معمول ہوں گے, وہی روح القدس جس نے سارا کلام لکھوایا, وہی روح القدس جب تمہارے اندر آئے گا. کلام میں کیا لکھا ہے؟ تم روح القدس کے مقدس ہو. کتنے لوگ نہیں یاد کرتے؟ تم روح القدس کے مقدس ہے گے.
डैडी ऑफ होली स्पिरिट नाम था टेम्पल। तुम रूह कुदस के तो आखिरी अयाम में क्या वो करेगा? आखिरी अयाम शुरू हो चुके हैं, मैंने जिस तरह बोला कि आखिरी अयाम में उस अहद में हमारा खुदा से वो कॉवेनेंट यानी अहद का खुदा है। पुराने अहदनामे को उसने रद्द नहीं किया, लेकिन यहां पर वो कह रहे कि अब वो अहद जो है उसमें कुछ नुक्स होने की वजह से फिर नया अहद जो शुरू हो। पुराना अहदनामा जो है वो मूसा की मार्फत लिखवाया गया और नया अहद है वो यीशु मसीह के वसीला से। और यीशु मसीह के बाद का जो अहद है इस साल the time of Holy Spirit। समझ मेरी बात? इस वक्त कौन सा दौर चल रहा है? Holy Spirit। और Holy Spirit कैसे काम करेगा कि नए अपने कानून 10वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों का जो खत है 8 बाब उसकी 10वीं आयत से जब हम पढ़ते तो लिखा है कि फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके ज़हन में और उनके दिलों पर और मैं उनका और वो मेरी और हर शख्स अपने हम वतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावंद को क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी शख्स दूसरे शख्स के मतलब कंप्लेन नहीं करेगा, उसको सिखाएगा नहीं, उसको कभी नहीं करेगा, क्योंकि हर शख्स के अंदर होली स्पिरिट है। क्योंकि खुदा ने होली स्पिरिट की मदद से उनके दिलों पर और उनके ज़हनों में अपने कानून जो है वो नक्श कर दिए। ये लिखा है ना, ये लिखा है, सब मौजूद है। लिखिए मैं अपने कानून उनके ज़हनों में और उनके दिलों पर और मैं उनका और वो मेरी उम्मत होगी। वर्क ऑफ होली स्पिरिट जब रूह कुदस आपके अंदर है तो फिर आप अपने आप से बात करते हैं। You allow yourself to talk with yourself. You allow the Holy Spirit. फिर आपके अंदर जो रूह कुदस है वो आपको मिलावट करता है। जब आप कहीं डीप ट्रैक होते हैं, जब आप कहीं रास्ते से हट जाते हैं, जब आप कुछ गलत करते हैं, जहां कहीं आप गलत हैं तो वो गाइड करता है। कि गाइड ना करेंगे फिर दूसरा मददगार का मतलब क्या है? वो मददगार हाउ ही है। लेकिन अगर वो अंदर है तो वो मदद करेगा, क्योंकि वो मदद करने के लिए ही दिया गया है। लेकिन अगर वो अंदर नहीं है, अगर कोई शख्स रूह से खाली है तो देयर इज प्रॉब्लम। गैर ज़बान जो है वो रूह कुदस का निशान है, लेकिन सिर्फ गैर ज़बान ही रूह कुदस का निशान नहीं है। होली स्पिरिट आपकी जिंदगी से नजर आता है जब आप रूह की हिदायत से चलते हैं। और होली स्पिरिट है वो आपको कंफर्ट करता है, आपको तसल्ली देता है, आपको इत्मीनान देता है, आपको गाइड करता है, आपको गवाही देता है। अगर इब्रानियों 8 को हम आगे देखें, इसी नाराज़गियों पर रहम, बारहवीं से जरा देखें, इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। ये जो बच्चा रो रहा है इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएंगे। इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना बोल दे, और जो चीज पुरानी
اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی. میں ان کے گناہوں کو یاد کیا لکھا؟ میں ان کے گناہوں کو یاد میں ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا. اور جب خدا آپ کے گناہوں کو مٹا رہا ہے تو کون ہے جو آپ کے اوپر الزام ہے؟ آمین آمین. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ روح القدس کا مقدس بنیں. کوئی آپ کے گناہوں کا الزام، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. And God forgives is nobody business. یہ کسی اور کا کام نہیں ہے. خدا نے آپ کو بچایا ہے، خدا نے آپ کو نجات دی ہے، خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، اور اس کے بعد تاکہ آپ خدا میں مضبوط ہوتے چلے جائیں He gave you other helper. اس نے دوسرا مددگار ہے وہ آپ کو عطا کیا ہے تاکہ وہ آپ کی ہر راہ میں جب وہ آپ کے ساتھ رہے. آمین. اب پاکرو میں کس طریقے سے نیا نامہ میں ہم دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہا. یسوع مسیح نے جتنے معجزے کی وہ کس کی مدد سے کی؟ اور اس پہ لکھا ہے وہ پاکرو سے بھر گیا، وہ پاکرو سے بھر گیا. اور جب یسوع مسیح کا بیپتسمہ ہوتا ہے تو روح القدس جو ہے وہ اس بیپتسم کو سیل کرتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا اور اس سے میں بہت. ہولی اسپرٹ بعد میں یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے لے کر گیا. اور جتنی خدمت یسوع مسیح نے زمین پر کی ہے وہ ساری کی ساری ہولی اسپرٹ کی مدد سے ہی کی. امانداروں کے مدد لکھا گیا ہے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو، اور روح کے وسیلہ سے ہی تمہاری نئی پیدائش ہوتی ہے. کس کے وسیلہ سے؟ کون ہے جو تمہیں کنونس کرتا ہے، قائل کرتا ہے؟ آج بتھیرے چرچ میں بیٹھے انہوں نے کہا بپتسمہ لے لو، وہ کہتے ہیں ہجی میں ریڈی نہیں ہوں، ابھی میرے بڑے کام ہیں، ابھی تو مجھے یہ کرنے ہیں. کون کنونس کرتا ہے؟ ہولی اسپرٹ. کہ جدو انہوں موقع دو گے تو کنونس کرے گا. کہ جدو تسی اپنے خدا خود انسان بنا ہوا ہے دین خدا کیا کرے؟ پاکرو ہی ہے جو آپ کو قائل کرتا ہے، اور آپ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، پھر آپ روح القدس سے مدعو ہوتے ہیں اور آپ نئی پیدائش کا تجربہ کرتے ہیں. اور ہولی اسپرٹ جو ہے وہ آپ کی نجات کے اوپر سٹیمپ کر دیتا ہے، آپ کی نجات کو وہ سیل کر دیتا ہے. اور جب ہولی اسپرٹ سیل کر دیتا ہے تو پھر کوئی آپ کی نجات سے وہ چھین نہیں سکتا. آپ نے صرف تابعداری کرنی ہے، ہولی اسپرٹ کو ویلکم کرنا ہے اور خدا کے کلام کی تابعداری کرنی ہے. Then you will experience the Holy Spirit. پاکرو کہ ہی آپ مقدس اور خدا کا پاکرو آپ کے اندر بسا ہوا ہے. یاد رکھیں اس دن کے اوپر ڈے آف پینٹیکوسٹ. جلدی سے کلمات کی کتاب نکالیں. یوحنا 16 باب میں یسوع مسیح نے وعدہ کیا، اور وہ وعدہ 50 دن کے بعد اس کے جیتنے کے بعد 50 دن کے بعد جب ایمانداروں کی جماعت کٹھی ہے تو اعمال کی کتاب میں لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی یہ کتاب جو نئے عہد نامے کی 5ویں کتاب ہے اس میں یہ درج ہے. تو آپ کی پہلی آیت سے پڑھی. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی.
اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری اور وہ سب روح قدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ ہولی اسپرٹ آپ کو کلین کرتا ہے، ہولی اسپرٹ آپ کو سینٹیفائی کرتا ہے، ہولی اسپرٹ آپ کو ڈلیور کرتا ہے، ہولی اسپرٹ آپ کو خدا کے کلام کی تابعداری کے لیے تیار کرتا ہے، ہولی اسپرٹ آپ کو دنیا کی فکروں سے آزاد کرتا ہے، ہولی اسپرٹ آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار کرتا ہے، ہولی اسپرٹ آپ کو بولنے کی توفیق بخشتا ہے، ہولی اسپرٹ آپ کو ڈلیور کرتا ہے، اور ہولی اسپرٹ ہی کلام کے مکاشفوں کو آپ کے اوپر کھول دیتا ہے۔ کلام میں لکھا بولنے والے تم نہیں بلکہ میرا، that's the Holy Spirit word۔ اور یہ تجربہ لوگوں نے کیا جب پترس نے واز کیا، وہ زبور 110 کو کوٹ کرتا ہے، وہ پرانے عہد نامے کو کوٹ کرتا ہے اپنے سارے واز میں۔ وہی ہولی اسپرٹ جو زبور نے اس کو گائیڈ کرا تھا، جو موسیٰ کو گائیڈ کرا تھا، جو صحابہ انبیاء میں یسایہ، جرمیہ، حزقیل، دانیل کو گائیڈ کرا تھا، وہی ہولی اسپرٹ پترس کو گائیڈ کر رہا ہے، اور وہ بول رہا ہے اور ان کو سمجھ آ رہی ہے، اور ہولی اسپرٹ نہیں ان کے دلوں کو پر چوٹ لگائی ہے، that's the Holy Spirit word۔ لیکن اس میں جو شریک اور مکاشفہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب پترس کے واز کو سن رہے تھے، they were listening carefully، تب ان کے دلوں پر چوٹ لگی ہے، تب انہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے، وصول کیا ہے۔ انہوں نے صرف کلام کو وصول نہیں کیا بلکہ انہوں نے ہولی اسپرٹ کو بھی وصول کیا ہے۔ انہوں نے اندر آیا ہے کہ چوٹ لگی، کس نے ان کے دلوں پر چوٹ لگائی؟ اور مجھے سارا کلام پترس نے بولا، عبرانی لکھات کے مطابق خدا نے ان کے دلوں کے اوپر لکھ دیا ہے، ان کے ذہنوں میں نقش کر دیا ہے۔ When we listen the word of God، اور ابلیس اس کو چلاتا ہے، لیکن ہولی اسپرٹ آپ کے دل اور ذہن میں وہ کلام ہے وہ نقش کرتا ہے، وہ اس کو چلانے نہیں دیتا۔ لیکن جب ہم الاؤ کرتے ہیں چور کو، جس کا کام چوری کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، مارنا ہے، تو پھر وہ چلاتا ہے۔ لیکن جب آپ کا مددگار ہولی اسپرٹ ہے وہ پھر چلا نہیں سکتا۔ تو روح قدس کا اور خدا کا روح تم میں، اور دنیا میں آخر میں جب عدالت ہو رہی اس وقت بھی ہولی اسپرٹ کے کام ہے۔ روح کہتی ہے ماں، مکاشفہ میں ہولی اسپرٹ کے کام ہے، تخلیق میں ہولی اسپرٹ کے کام ہے، دانیل کے صحیفہ میں ہولی اسپرٹ کے کام ہے، یسایہ نبی کے صحیفہ میں ہولی اسپرٹ کے کام ہے، قرآن کی کتاب میں ہولی اسپرٹ کے کام ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو متی 10 باب یا لوکا 10 باب میں، لوکا 9 باب میں، لوکا 10 باب میں، متی 10 باب میں، جب یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کھچلو، اور انہوں نے کھچلا اور بیماروں نے شفا پائی، اس وقت بھی ہولی اسپرٹ ان کے ساتھ تھا۔ وہ کون کام کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ ابلیس گر رہا ہے، بدرو ہے، ہماری تابع ہے، that was Holy Spirit word۔ لیکن اس وقت وہ پاک روح کہ اس تجربے سے واقف نہیں تھے، لیکن ہولی اسپرٹ ان کے ساتھ ہے۔ پہلے ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ان کو پاک روح دیا، ان کے اندر پھونکا، and they received it، لیکن اس کا ایکسپیرینس جو ہے ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہولی اسپرٹ ہے، they never experienced that، اس کو فیل نہیں کرتے، اس کو اس سینس میں لیتے نہیں۔ یہ بات روح ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے وعدوں کے اوپر یقین کریں۔ جب 120 کی جماعت دعا کر رہی ہے
تو انہوں نے یسوع مسیح کے کلام کا یقین کیا. تسی ٹھہرے رہنا, دعا پہ رہنا, جھکے ہوئے رہنا, سجدے پہ رہنا, انتظار کرنا. اور وہ انتظار کر رہے ہیں, وہ دعا کر رہے ہیں, وہ جھکے ہوئے ہیں, وہ تابعداری میں ہیں, وہ فرمانبرداری میں ہیں. ان کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے. پاکرو کا انتظار کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے انتظار کیا, جب انہوں نے اپنی عقل کی, اپنی تھیولوجی کی, اپنی بیکگراؤنڈ کی نفی کی, then they received the power of God. اور انہوں نے اس ساؤنڈ کو محسوس کیا, اس آواز کو, اس وسل کو وصول کیا, اور انہوں نے, ان کی آنکھوں نے بھی ہولی اسپرٹ کا تجربہ کیا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو روح کے تابع کرتے ہیں, ہولی اسپرٹ کے تابع کرتے ہیں. جب آپ اپنی عقل سے نہیں سوچتے, جب آپ اپنے نالج پر بھروسہ نہیں کرتے, اپنی تھیولوجی, اپنی ڈاکٹرین پر بھروسہ نہیں. آج بہت ساری ڈینامینیشن, ان کے پاس بہت سارے ریفرنس ہیں, ان کے پاس بڑی عقل ہے, وہ بڑے ڈاکٹر بنے ہوئے. They are not going to experience the same experience جو شگردوں نے کیا, کیونکہ وہ ریڈی نہیں ہے. اصل چیز یہی ہے, بھلے ہم اس سے شماتے ہیں, جتنے مرضی ریفرنس آپ دیں, you have to experience. یہ وہی جانتا ہے جس نے اس کے اندر ڈبکی لگائی ہے, جس میں ڈوبا ہوا ہے. اور جو تجربہ نہیں رکھتے وہ اپنی عقل سے چلتے ہیں, اپنی سمجھ سے چلتے ہیں. ان کو بڑی کلام کی بھی سمجھ ہے, لیکن پاکرو سے بھرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کلام کی سمجھ ہونے کی ضرورت نہیں. And Holy Spirit brings you. آپ کو تھیولوجی, آپ کو ڈاکٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے منہ سے نکلی ہوئی چند آیات, چند الفاظ کسی کی زندگی کو بدل سکتے اگر وہ مسا سے اور مینٹنگ سے بھرے ہوئے ہیں, اور ہولی اسپرٹ کی گائیڈنس سے آپ بول رہے ہیں. چیزیں ہلیں گی, وجوہیں جائیں گی, بیمار اچھے ہو جائیں گے. اٹس اے ہولی اسپرٹ ورڈ. لیکن اگر آپ تھیولوجین ہیں, ڈاکٹر ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں اور پڑھی لکھی سی باتیں کرتے ہیں, لیکن روح سے خالی ہیں, کچھ حاصل نہیں ہونے. اتنے خادمین بیٹھے ہوئے, جب پاکرو اندر ہے تو پھر میں نہیں ہوں, پھر خدا ہے. روح کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. اگر ہم پاک روح کے مقدس ہیں تو پھر خدا ہمارے اندر ہے, اور جب خدا ہمارے اندر ہے صادقی ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو نیچا کرتے ہیں, خالی کر دیتے ہیں, خالی برتن بن جاتے ہیں, then the Holy Spirit took place. پھر پاک روح جب وہ جگہ لیتا ہے, جب آپ کے اندر تکبر ہے, آپ کے اندر علم ہے, آپ کے اندر بہت ساری اور ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں, ٹینشنیں اور دنیا کی فکریں ہیں, then Holy Spirit not going to touch it. جب آپ خالی کرتے ہیں اپنی ایگو کا, اپنی انا کا, اپنی خوشی کا انکار کرتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں اور پاک روح کو ویلکم کرتے ہیں, then you going to experience the power of God. آخری میں بات کر رہا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ کتنا ضروری ہے, جتنی خدمت یسوع مسیح نے زمین پر رہتے ہوئے کی, ساری کی ساری پاک روح کی مدد سے, وہ پیدا روح القدس کی مدد سے, وہ آزمائے روح القدس کی مدد سے گئے, انہوں نے پھٹا ابھی اس پر روح القدس کی مدد سے پڑا, جتنی بیماروں کو اچھا کیا, مردوں کو زندہ کیا, ایس ہولی اسپرٹ پر. اور جب ان کو دفنایا گیا, وہ موئے دفن ہوئے تیسرے دن مردوں میں سے, تو کلام میں لکھا کہ جس روح نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا وہی روح تمہیں بھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بدن دوبارہ سے زندہ ہو, اس کو پاک روح کا مقدس بننے دے. That's why the Holy Spirit is very important. اس لیے روح القدس کا آپ کے بدن میں, آپ کے ذہن میں ہونا بڑا ضروری. اور جب روح القدس آپ کے اندر ہوگا
تو اپنا کلام اپنے قوانین عبرانیہ کے خط کے مطابق آپ کے دل میں اور آپ کے ذہن میں نقش کر دے گا. لیکن اگر ہم ایسے ہی دھوکے سے رہے, پھیکے سے رہے, جس طرح آتے ہیں ویسے ہی چلے گئے, یہ سرمن صرف آج ہی پینتیکوست کے دن کے لیے نہیں ہے, لیکن پاسبل ہے کہ یہ کلام آج آپ کی زندگی کو بدل دے. یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک روح کے تابع کریں, تاکہ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بھی آپ خطا یاب ہوں, اور جب یسوع مسیح اپنی دلہن کو لینے آئے تو پھر آپ اٹھ کر ہوا میں اس کا استقبال کریں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بدن کو ہولی اسپرٹ کا مقدس بننے دیں. جب وہ بڑھے گا تب ہی آپ غالب آئیں گے اور وہ غلبہ حاصل کریں گے. اور خدا چاہتا ہے کہ آپ غلبہ حاصل کریں, اور وہ مددگار اس نے ہر ایماندار کو دیا, لیکن وہ آخری ایام میں ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کرے گا. اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں سے وہ نبوت کریں گی, اور تمہارے بوڑھے سے وہ خواب دیکھیں گے, اور جوان سے وہ رویا دیکھیں گے, وہ کلام کریں گے اس ہولی اسپرٹ پر. یہ پاک روح کے کام ہے. آمین آمین. جتنے لوگوں نے ایکسپیرینس آلریڈی کیا ہے they know that, لیکن جتنے لوگوں نے نہیں کیا, let's welcome the Holy Spirit. اور عقل سے نہیں, علم سے نہیں, don't blame me, لیکن خدا کے کلام پر یقین رکھیں, اور پھر آپ کو پاک روح کا ایکسپیرینس ہوگا. آمین. آنکھیں بند کریں اور دعا کریں.